قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ ایک پروگرام عظمت قرآن پر اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پر منعقد کیے، اور اس کا بنیادی مقصد تھا جو حال میں وسیم رضوی نامی شخص نے بہت ہی غلط بات پر سپریم کورٹ کو رجوع ہوا، اور اس نے 26 آیتوں کا قرآن کی ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلتی ہے۔ تو اس کا علمی جواب ہم نے آج کے اپنے بیان میں یہاں پر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے، اور الحمدللہ ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی کبھی یہ جرت کرنے کے بعد کامیاب ہوا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جو ملک کا قانون ہے وہ ملک کا قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کی کسی بھی بات کو مان لیں اور پھر اتنی بڑی جو قوم 30 کروڑ کے قریب کی آبادی مسلمانوں کی یہاں پر رہتی ہے ان کے احساسات کو تکلیف پہنچائے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی احساسات کے جذبات کے علاوہ بھی جن چیزوں کا اس نے الزام لگایا اس کو لازم ہے کہ وہ ثابت کرے، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آج بہترین طویل موقع دیا، کافی لمبی گفتگو ہوئی جس میں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں کوئی بڑے مذاہب میں ایک بھی ایسا مذہب نہیں ہے، جیسے کرسچینٹی ہے، یہودیوں کا جوڈائزم ہے، ہندو دھرم ہے، ان پورے ریلیجس بکس کے اندر وار کی ٹیچنگ دی گئی ہے، اور قرآن نے بھی وار کی ٹیچنگ دی ہے، اور ہر چیز کا اپنا ایک وقت اور اس کا ایک طریقہ اور اس کا ایک مقام طے ہے۔ ہندوستان کے قانون میں بھی پولیس کے لیے قانون ہے، آرمی کے لیے قانون ہے۔ پولیس اور آرمی کو ابھارا جائے گا کہ جو مجرم ہے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے، فوج کو ابھارا جائے گا کہ دشمن کو جو ہے شکست دے، اس کو جو ہے ہر طریقے سے رکائے کہ ہمارے ملک پر وہ قابض ہو۔ اسی طرح دین اسلام کا جو قانون ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ نے بھی ایمان والوں کو یہ تاکید کی، یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی دین اسلام پر حملے کرے، مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے، تو پھر تم لوگ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور ڈٹ کر مقابلے میں انسانوں کی صلاحیت کے حساب سے مقابلہ کیا جائے گا۔ جیسے ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے ہر شہری پر یہ فرض ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی شخص جرم کر رہا ہے تو وہ جرم کو رکائے گا، لیکن وہ پولیس والے کی طرح رکانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اپنی صلاحیت کے حساب سے رکائے گا۔ اسی طرح جو جنگ کے قوانین ہیں وہ مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے، مسلمان حکومتوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو اسلامی مملکت قائم کیے ہیں ان کے لیے ہے، عام مسلمان کے لیے۔ ہم علمی طور پہ بحث کریں گے، ہم علمی طور پر سمجھائیں گے، اور یہی پیغام میں نے بتایا۔ اور جذباتی طریقے سے ہم کو کوئی چیز کا مقابلہ کرنا کبھی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ نے حکم دیا ہے تلوار کے زور پر کسی کو اسلام کی دعوت دینے کا نہیں، بلکہ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو تم لوگ اپنے رب اللہ کی طرف دعوت دے کر بلاؤ، حکمت کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اور عمدہ نصیحتوں سے ان سے بحث و مباحثہ کرو۔ تلوار کے زور پر کبھی بھی اسلام نہیں پھیلا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام محبت اور اخوت سے پھیلا۔ ہندوستان کے اندر، ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، جہاں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے، بنگلہ دیش کے اندر کوئی جہاد قتال کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہاں پر محبت، خلوص، پیار سے اسلام پھیلا۔ یہ ہماری وہ سرزمین ہے۔ اب یہ جو سب چیزیں ہوئی، میں نے بتایا کہ یہ اس میں کوئی سیلف ریسرچ کر کے یہ سب چیزیں نہیں لایا، یہ تو ایک شخص وہ ہے جو 1985 میں 29 مارچ 1985 کو سیتا رام گوئل اور چاندمال چوپڑا نے جو کلکتہ کے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالا تھا، اور اس نام پر کتاب بھی ہے دا کلکتہ ہائی کورٹ پیٹیشن کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو 26 آیتوں کا ذکر کیا قرآن کی، اس نے بھی وہی 26 آیتوں کا ذکر کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء دین مسلمانوں کے درمیان اللہ نے اتنے پیارے علماء کو رکھا ہے جنہوں نے بہت پہلے ہی منہ توڑ ان کے جواب دے دیے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم مسلمان امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن سے، حدیث سے، دین کے علم سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ہر ایرے غیرے کے منہ میں اتنی زبان آ رہی ہے کہ وہ کچھ بھی جرت کر رہے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی یا قرآن میں گستاخی کرنے کی۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، صرف ثواب لینے کی نہیں، ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ
تمام جو کووڈ پینڈیمک کی مصیبتیں آئیں مسلمانوں پر غیر مسلمانوں پر، جو کئی غیر مسلمان اور مسلمان معصوم انسانوں پر جو مصیبتیں آئیں، اس کو اللہ اپنی رحمتوں کے اس مہینے میں ٹلا دے. مغفرت کے مہینے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ جو جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کی یا موت تک کریں گے، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی چادر ڈال کر معاف کر دے. اور اس مہینے کو ہم مسلمانوں کو قرآن دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیں. میری گزارش ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں سے، آپ لوگ بے شمار چیزوں پر خرچہ کرتے ہیں، ایک اپنا مشن بنائیے کہ اس رمضان کے مہینے میں کم از کم ہر مسلمان میرا بھائی 3، ہر مسلمان میری بہن 3 غیر مسلمان اپنے دوست احباب میں قرآن گفٹ کرے گا انشاءاللہ، تاکہ وہ خود اللہ کے کتاب کو پڑھے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ گفٹ کسی کے اندر اسلام کی صحیح توحید کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے. اور رمضان سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کے مہینے میں ہی قرآن دوسروں تک پہنچا دیں. ٹھنڈے دل سے سوچو، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں. اگر آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو شاید دنیا کا کوئی ایسا غیر مسلمان نہیں ہوتا جس تک قرآن نہ پہنچا دی جاتی ہوتی. یہ کام ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم کو کرنا چاہیے. ہمارے غیر مسلمان بھائیوں بہنوں میں محبت کے ساتھ دین کی دعوت دینی چاہیے. اور نفرتوں کے بازار کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے محبت سے دعوت دیں، صبر اور استحکام سے کام لیں، اور حکومت پر اپنا اعتماد رکھیں. انشاءاللہ حکومتوں سے بغاوت، حکومتوں کے خلاف بیان بازی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے اور دوریاں ہوں گی. ہم کو چاہیے کہ ہم حکومت میں جس کی پہنچ ہے، جو علماء وہاں تک جاتے ہیں، ہماری حکومت کو سمجھائیں کہ مسلمان کتنے جذباتی ہیں. جب بات قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، اللہ کی آتی ہے، ہم ہمارے ماں باپ ہر چیز خود ہماری جان سے بڑھ کر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور ہم کو یہ چاہیے کہ یہی محبت کا پیغام ساری انسانیت میں پھیلائیں. جزاک اللہ خیر. میں میرے میڈیا والے بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. صاحب ایک سوال کیے، جی وسیم رضوی کے خلاف جذباتی بیانات آ رہے ہیں کہ سر پہ اتنا انعام، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، آپ اگر میرا پروگرام اٹینڈ کریں تو آلریڈی وہ کوشچن آ چکا ہے کہ وسیم رضوی کے سر پر اتنے پیسوں کا انعام. یہ دیکھیے، کوئی عالم دین ہمارے، دیکھیے ہم سے زیادہ بہتر علم رکھنے والے ہمارے علماء دین موجود ہیں. کوئی عالم نے اس کی تائید نہیں کی، کسی بھی مکتب فکر کے سنی عالم دین نے کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی اور کبھی کریں گی بھی نہیں. ہم یہاں ایک قانون کے تحت رہتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ اگر وسیم رضوی کا اس گستاخی پر گلا جو ہے کاٹنے کا جو ہے کوئی انعام دیتا ہے تو پھر ایسا تو ہر وہ مسلمان جو نمازیں 5 وقت کی نہیں پڑھتا اس پر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے، شریعت کی سزائیں لاگو ہوتی ہے. جو مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے اس پر بھی شریعت کی سزائیں لاگو ہوگی. جو مسلمان رہ کر زنا کرتا ہے اس پر بھی شریعت کی سزائیں نافذ ہوگی. تو اب ان سب کے اوپر بھی نافذ کرنا پڑے گا، کسی ایک کے اوپر اس سے جذباتی بیان سے کام نہیں چلے گا. میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے، آپ کا جذبہ، آپ کی نیت یقیناً اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اہم ہے. ہمارے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور باقی کے تمام صحابہ صحابیات کا طریقہ بڑا ضروری ہے. ان لوگوں کے پاس ایسے جذباتی کوئی کام نہیں ہوتے. اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرتے، کوئی اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے، تو وہ لوگ خوب محنت کر کے ان تک دین کی دعوت پہنچاتے ہیں. ہم کو وہی کرنا چاہیے، ایسے جذباتی بیانوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اچھے اور برے دونوں کو دیکھنے کے لیے قانون موجود ہے، اور وہ قانون طے کرے گا. اگر وسیم رضوی نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہم اس قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کو جھنجھوڑ دیں گے کہ وہ وسیم رضوی کو بہت سخت سزا دے تاکہ دوسروں میں پھر سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کی جرات نہ ہو. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، یہ جو ہے IREF کی طرف سے آج ہم لوگ جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین آئے تھے بھائیوں اور بہنوں کو، ہم لوگ یہ 2 جو ہے پیپرز یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے، یہ پیپر اور یہ پیپر. اس میں وہ مشہور آیتیں ہیں جو 26 سے بھی زیادہ ہیں، جس کے بارے میں اکثر غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے قرآن کی تعلیم کو لے کر، اور جو دشمنان اسلام اس کو بڑا مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جو پیچھے کے پیپر پر جو یہ آیتیں ہیں، یہ ان 26 سے زیادہ آیتوں میں کی وہ 26 آیتیں ہیں جو وسیم رضوی نے اب پیٹیشن میں فائل کی ہیں. اللہ کی شان یہ ہے اس میں، جو ہم نے اس میں آلریڈی مینشن کیا ہے، وسیم رضوی کو اللہ نے ایسی غفلت کروائی کہ اس نے سورے کی نمبر کی جگہ آیت نمبر ڈالا، آیت کی نمبر کی جگہ سورے کا نمبر ڈالا. مثال کے طور پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151 وہ پیٹیشن میں ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے ڈالا سورہ نمبر 151 151 سورے کا نمبر ڈالا، آیت نمبر 3 ڈالا. اور ہم سب کو معلوم ہے قرآن میں صرف 114 سورے ہیں. سورہ فاتحہ پہلا ہے، سورۃ الناس 114 114 سورہ لاسٹ ہے. اس نے وہ پوری جو غلطیاں کی ہیں، اللہ نے جو اس کو غافل کر دیا، وہ ہم نے اس میں منشن کیا کہ وہ اس نے کیا غلطی کی اور اصل وہ کون سی آیت ڈالنا چاہ رہا تھا. تو یہ دونوں ہم نے عام کیے تاکہ سب کو
یہ شکوکی ختم ہو جائیں گے بھائی قرآن میں کون سی آیتیں ہیں جو یہ سب کے سامنے بتانا چاہتا اور ایسی کون سی آیتیں ہیں. الحمدللہ ہر حافظ تلاوت کرتے ہیں, ہر مسلمان قرآن میں تلاوت کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی یہ لوگ آج تک کوئی بم اٹھا کے یا دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں نکل گیا. خود ہمارے ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ جی نے یہ کھلے عام پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہندوستان کا طبقہ, بلکہ 1% بھی نہیں, 1% سے بھی بہت زیادہ کم طبقہ ہے تو شاید کچھ ایسی ویسی آوارہ حرکتیں دہشت گردی کے کرتا ہو. اکثریت یہاں پر وہ ہے جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے لیکن کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے ان پورے آیتوں کا ایک پیپر بنایا تاکہ سب میں معلوم رہے. کل کے دن کوئی بولے بھائی 26 آیتیں کون سی ہے, تو کم سے کم اگر آپ کو وقت نکل جائے آپ خود پڑھ کے بتا سکیں بہت اچھا ہے, ورنہ علماء سے رجوع ہوئی ہے اور ان آیتوں کے بارے میں جان لیجئے تاکہ آپ دوسروں کو اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ سمجھا سکیں, ان کو دعوت دے سکیں. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے ہم. سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے اور کوئی قرآن پر اعتراض کرتے تو سب سے پہلا کام رسول اور نبی کا کیا ہوتا؟ قرآن کی دفاع کرنا. آج ہمارے نبی کی ہم امت ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اگر ہم وہی کام کریں گے تو سوچو قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا, جب اللہ تعارف دیں گے آپ کا یہ وہ امت ہی ہے جب میری قرآن پہ آپ پر جو میں نے اتاری تھی اس پر کوئی لوگ اعتراض کر رہے تھے تو ان لوگوں نے دفاع کی اس کی. تو اس کے لیے سیکھیے اور انشاءاللہ جنت اللہ کی طرف سے حاصل کر لیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید وسیم. جیسا کہ آپ کے سامنے عمران بھائی نے جو بھی کہا ہے اس کے حساب سے ایک دو باتیں میں ایڈ کروں گا اس پامپلیٹ کو لے کے, جو الحمدللہ بہت اچھی محنت ہے عمران بھائی کی, تاکہ جو بھی لوگ جو سو دین کو جانتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ قرآن کی دفاع میں جو باہر نکل کے احتجاج کر رہے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ قرآن کی سارے چیزوں کو جانیں تاکہ آپ کو دوسروں سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے, دوسروں سے بات کرنے کی جو آپ کو ٹرکس ملیں گے, وہ سارے چیزیں عمران بھائی اس کے اندر جو سو مینشن کر دیے. آپ لوگ یہاں سے آپ کی آفس پہ سے لے سکتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا وسیم رضوی کے تعلق سے, وسیم رضوی جو بھی قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے جو PIL ڈالا ہے سپریم کورٹ میں, خیر اللہ تعالیٰ تو قرآن کی آیت ہے, آپ تو دیکھ رہے ہیں سورہ ہجر کی آیت جو ہے, اللہ تعالیٰ جو تو قرآن کو نازل بھی کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے کا ذمہ بھی اللہ کا ہے, تو ہم کو مکمل اس چیز کے اوپر ایمان ہے. لیکن میں یہ بات کہوں گا, جو بھی شیعہ حضرات, جو بھی شیعہ عالمہ جو اس کو بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جو سنی حضرات اس کو بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک اتحاد اپنے آپس میں بنا کے اس سرکش انسان کو ایک مکمل طور پہ کوئی ایک جو سو آپ اپنے طرف سے بائک آؤٹ کرنے کا جو فتوے اکثر کوئی لوگوں کو دیتے ہیں نا, ویسا اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ وسیم رضوی اگر اس چیز سے توبہ کر کے واپس کلمہ نہیں پڑھ لیتا, واپس اپنے جگہ پہ آ کے سے یہ چیز کو واپس اگر نہیں لیتا, تو اس کو یہ چیز کا اعلان کرنا چاہیے, شیعہ وقبٹ ہو یا سنی وقبٹ ہو, کہ انہیں اگر کبھی مریں گا تو اس کو اپنے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور اس کا کوئی ہمارے سماج سے تعلق نہیں ہے. یہ چیز اعلان کرنا چاہیے. یہ قرآن کی جتنی بے حرمتی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں ہمارے خلفۂ راشدین کی گستاخی کر رہا ہے, ان کو لعن طعن کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کی عظمت تو قرآن کی عظمت ہے, اس کے ساتھ میں خلفۂ راشدین کی بھی عظمت ہے, ان کے اوپر جو لعن طعن کر رہا ہے. اور یہ سارے چیز جو ہے تو ہمارے جتنے بھی ہندوستان کے سنی علماء ہیں, شیعہ علماء ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. صرف ایک قرآن کے آیتوں کو نکالنے کی بات کو جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ میں یہ بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, یہ بات کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میں ہندوستان کی حکومت سے خاص طور جو UP گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ذلیل انسان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے اور اس کے اوپر جو ایکشن لے. السلام علیکم.